ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم مفتی منیر شاکر سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تعلق مفتی منیر شاکر کے ساتھ ہے، عبداللہ اس کا بیٹا ہے اس کے ساتھ ہے، اس کا عبد الرحمان شاکر اس کے ساتھ ہے، نہیں وہ میرے کو پہچانتے ہیں، نہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، صرف ان کی بیانات سنے ہیں۔ مفتی منیر شاکر کے جنازے میں گیا تھا، 1 سال پہلے ان لوگوں نے میرے کو گوہار سے نکال دیا کہ آپ نے اس کے جنازے میں کیوں گئے، یہ تو مسلمان نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، کیوں کہ اس نے ہمارے کو یہ قرآن سکھایا، یہ ہمارے کو قرآن کی تعلیم دی۔ واللہ یہ قرآن میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف مسلمان الحمدللہ مفتی منیر شاکر کے اس قرآن کی وجہ سے صحیح ابھی کھڑے ہوئے ہیں۔ میں کافی مفتی منیر شاکر کے دوستوں کو، عبداللہ صاحب کو اور لوگوں کو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے کو پناہ نہیں دیتے، یہ تبلیغی والے پناہ نہیں دیتے ہیں، یہ سپاہی صاحب والے پناہ نہیں دیتے ہیں۔ واللہ میں غریب ہوں، میرا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے۔ مفتی منیر شاکر کے بیٹوں کو درخواست ہے کہ مسلمانوں کو درخواست ہے کہ مجھے قبول کر لیں، میرے کو صرف اور صرف کرایہ کا گھر دے دیں، میں اپنا کما کے وہ گھر کرایہ کا دے دوں گا۔ میرا مقابلہ یہی ہے، میرا مقصد یہی ہے کہ بچے کسی مدرسے میں آ جائیں۔ اب یہ بچے صحیح تمام نماز کا طریقہ سیکھیں گے، دین کا طریقہ سیکھیں گے۔ ہم اس بندے کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اس بندے کی ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کتاب کو مانتے ہیں، اور ہمارا تنظیم ندائے قرآن کے ساتھیوں کو بے جان نہ سمجھا جائے، بے یار و مددگار نہ سمجھا جائے۔ ان کے ساتھ الحمدللہ عوامی قوت ہے، ان کا جو ہے قرآن کا محبت ان کے دلوں میں ہے، تو جن کا قرآن کا محبت جن کے دلوں میں ہے ان کو ٹیسٹ نہ پہنچاؤ۔ تو لہٰذا قرآن کے لوگوں کو نہ آزمایا کرے اور دینی لوگوں کو نہ تکلیف دیا کرے، اور ان لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر ندائے قرآن کا تنظیم کڑا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر اس کے سامنے کوئی مائکہ لال ہو کہ اس کو بری نظر سے دیکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ ہمارے ندائے قرآن کے ایک ساتھی نے، بلکہ امت مسلمہ کے ایک غیور اور نڈر اور شجاع انسان نے ایک فریاد کیا ہے مسلمانوں کے نام۔ میں تو اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے عبداللہ شاکر کو یا عبد الرحمن شاکر کو مخاطب کر کے کہا ہے، بلکہ اس نے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ لیکن الحمدللہ علی کل حال کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ میں ایک مظلوم کو ہم جیسے کمزور لوگ ہی نظر آئے اس دنیا میں، کہ یہ واحد وہ بچے ہیں، یہ واحد وہ لوگ ہیں، یہ واحد وہ دین پر ڈٹے ہوئے مومنین ہے کہ یہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ مظلوموں کے آواز میں آواز دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس شخص کے بچے ہیں اور یہ اس شخص کا جماعت ہے جو خواہ سندھ میں ہو، خواہ یورپ میں ہو، عرب میں ہو، خواہ کسی اور ملک میں ہو، لیکن یہ قرآن کو ایک عملی کتاب سمجھتے ہیں اور یہ قرآن کو ایک مکمل ضابطۂ حیات سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن کی اس آیت کے مانند ہے کہ کجسد واحد، یہ پوری امت مسلمہ کو ہم جو ہے ایک ہی جسد کے مانند دیکھتے ہیں، کہ جب ایک انگلی کو درد ہو تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ یہ مسلمان کا ایک بہت پرانی رویہ تھا اور بہت پرانا عمل تھا، لیکن افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں نے وہ وتیرہ اور وہ عمل اور وہ قرآن اور وہ کتاب چھوڑا ہے جو کجسد واحد کا درس دیا کرتا تھا۔ تو ہمارے سندھ کے ایک مظلوم کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، کچھ کوہاٹ کے لوگوں نے کیا ہے، کچھ اور مکاتب فکر کے لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن بہرحال ایک تو ہم اس شخص کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور مانتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ دنیا کا ایک عظیم الشان کتاب ہے، اور وہ دنیا کا وہ کتاب ہے جو یہ جتنے مسلمانوں نے، جتنے مکاتب فکر والوں نے اس کو تنگ کیا ہے اور اس کے اوپر مظالم ڈائی گئی ہے، یہ سارے ان کے گھر کے سارے چولہے اسی کتاب کی وجہ سے چلتے ہیں۔ یہ لوگ اسی کتاب کے اوپر دکانداری کر کے اس کتاب کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ نادانستہ طور پر یہ یہود اور نصارہ کی دین کو بیان کرتے ہیں، لیکن ڈھانچہ اس نے قرآن کا بنایا ہے۔ تو ہم اس بندے کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اس بندے کی ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کتاب کو مانتے ہیں، اور اس نے جو آیات کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے اور اس نے جو آیات سنائے ہیں لوگوں کو، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے اور ہمارا ایمان عملی ایمان ہے۔ ہم اس بھائی کو یہ ڈھانٹ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہمارا نمبر اس ویڈیو پر آپ کو انشاءاللہ لکھا جائے گا،
آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. شاید آپ نے پہلی بھی رابطہ کیا ہو لیکن ہمیں نہ یاد ہے اور نہ ہم نے آپ کو سمجھا ہے. اس کے لیے ہم انتہائی میں نہیں بلکہ میرا پورا تنظیم ندائے قرآن آپ سے معذرت چاہتے ہیں. اور میں سندھ کی حکومت کو بھی یہ ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح جو لوگ حنفیت سے جا کر شافعیت کو چلے جائے یا شفیعت سے جا کے مالکیت کو چلے جائے یا شیعت سے لے کر اسلام کی طرف آ جائے یا اسلام سے لوگ شیعہ کی طرف چلے جائے اور ان کے ساتھ اس طرح ظلم کیا جاتا ہو اور سرکار اور عوام سرکار اس پر خاموش ہو تو یہ انتہائی ایک خیانت ہے. یہ جو آپ لوگوں کا جو دین ہے جن کو آپ لوگ جمہوریت کہتے ہو, اس جمہوریت میں بھی یہ ایک ناروا سلوک ہے کہ ایک بندہ جو ہے جمہوریت میں اپنے رائے کا اظہار کرنا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. کیوں یہ بندہ شیعت سے سنیت تک آ گیا؟ اس کی 2 بیویاں شہید ہو گئے. اس کو کیوں گولی لگی؟ کس نے ماری؟ وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ لوگ کدھر ہیں؟ کیا یہ پاکستان نہیں ہے؟ کیا یہ اس میں ہر کسی کو اپنے رائے کا اجازت نہیں ہے؟ تو لہٰذا ہم سندھ کی حکومت کو اور یہ بندہ جدھر بھی ہے اس حکومت کو ہم ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان سے بھی ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے کرم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور یہ جو پرانی روایات ہے اللہ کی خاطر, حکومت وقت صاحب اللہ کی خاطر یہ پرانی روایاتوں کو توڑ دو. جب تک حکومت مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, جب تک مظلوم کی آواز نہیں سنائی دے گی, یہ ملک کبھی نہیں بنے گا. آپ لوگ ہر وقت اسی طرح مغلوب ہوں گے, آپ لوگ ہر وقت اسی طرح ذلیل ہوں گے. جس طرح آپ امریکہ کے خلاف ذلیل ہوئے ہو, جس طرح آپ انڈیا کے خلاف ذلیل ہو رہے ہو, جس طرح آپ پوری دنیا میں ذلیل ہوتے رہے ہو. یہ آپ کی یہی وجہ ہے کہ جب ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہو جائے تو حکومت وقت, اعلیٰ حکام ظالم کے ساتھ کھڑی ہوتے ہیں, جاگیردار کے ساتھ کھڑی ہوتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. تو لہٰذا اس پر فی الفور ایکشن لیا جائے. اور ہم اس بھائی کو یہ اطمینان دیتے ہیں کہ ندائے قرآن کی تنظیم کی جتنی بھی لوگ ہیں, خواہ وہ عرب ممالک میں ہو, خواہ وہ پاکستان میں ہو, یورپ میں ہو, کدھر بھی ہو, لیکن اگر قرآن کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ وہ تنظیم آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہمارے ہاں آ جائیے. اگر آپ کو ادھر گھر چاہیے تو انشاءاللہ ندائے قرآن کا تنظیم آپ کو گھر بھی بنا کر دے گا اور آپ کی فیملی کی اخراجات کا بھی ذمہ دار ہوگا. اور اگر آپ کو سندھ میں چاہیے تو سندھ کی ندائے قرآن کی تنظیم کی ساتھیوں کے ساتھ, ذمہ داران ساتھیوں کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے. آپ کو انشاءاللہ ہم ادھر بھی گھر بھی دیں گے, تحفظ بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے جب تک آپ کے ہاتھ میں یہی قرآن ہے اور آپ اسی قرآن کا دعویٰ کرتے ہوں گے اور آپ مسلمان ہوں گے. ہم ندائے قرآن کا تنظیم آپ کا خادم ہوگا, آپ کا غلام ہوگا. اور میں پھر بھی سارے حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تنظیم ندائے قرآن کے ساتھیوں کو اگر اسی طرح ہر جگہ میں تکالیف پیش آتے ہیں اور آپ لوگ ظالموں کے ساتھ کھڑے رہتے ہو تو خدا را تنظیم ندائے قرآن کے ساتھیوں کو بے جان نہ سمجھا جائے, بے یار و مددگار نہ سمجھا جائے. ان کے ساتھ الحمدللہ عوامی قوت ہے, ان کا جو ہے قرآن کا محبت ان کے دلوں میں ہے. تو جن کا قرآن کا محبت جن کے دلوں میں ہے ان کو ٹیس نہ پہنچاؤ. کسی وقت آپ نے آزمایا تھا کچھ نہ کچھ, لیکن اس کا درس آپ کو مل چکا ہے. تو لہٰذا قرآن کے لوگوں کو نہ آزمایا کرے اور دینی لوگوں کو نہ تکلیف دیا کرے. اور ان لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر ندائے قرآن کا تنظیم کھڑا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر اس کے سامنے کوئی مائکا لال ہو کہ اس کو بری نظر سے دیکھے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہماری جتنے بھی بس ہوگا, ہم اتنا تو نہیں کہہ سکتے آپ کو بادشاہی تخت پر بٹھائیں گے, ہم بھی بہت کمزور لوگ ہیں, لیکن جب ہماری گھر کا چولہا جلے گا تو انشاءاللہ آپ کی گھر کا چولہا جلے گا. وما علینا الا البلاغ.